الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ تفسیر تبیان القرآن سورہ بقرہ آیت نمبر 40 میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھی، اور تم میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا۔ اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے اللہ کا برگزیدہ بندہ یا عبداللہ یا امیر اور مجاہد، اور یہ حضرت یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم خلیل اللہ کا لقب ہے۔ انسان پر اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں، اس لیے اللہ رب العزت کا ارشاد ہے سورہ ابراہیم آیت نمبر 34 میں، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو تو شمار نہ کر سکو گے۔ عام نعمتوں کے علاوہ جو نعمتیں بالخصوص اولاد اسرائیل کو عطا فرمائی وہ یہ ہیں کہ ان کو آل فرعون سے نجات دی، ان میں سے انبیاء بنائے، ان پر من و سلوہ نازل کیا، ایک پتھر سے ان کے لیے 12 چشمے رواں کر دیے، اور ان کو تورات کا امین بنایا جس میں سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا بیان ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا ذکر ہے۔ ہر چند کہ یہ نعمتیں اس زمانہ کے یہود کے آباء و اجداد کو عطا کی گئی تھی، لیکن آباء و اجداد کو دی گئی نعمتیں ان کی اولاد کے حق میں بھی نعمتیں ہوتی ہیں، کیونکہ ان نعمتوں سے ان کو عظمت اور فضیلت حاصل ہوتی ہے، اور خصوصاً یہ نعمتیں ان کی بقا کا سبب ہیں۔ اگر فرعون بنو اسرائیل کی نسل کشی جاری رکھتا یا فرعون کے ساتھ بنو اسرائیل کو بھی سمندر میں غرق کر دیا جاتا تو آج دنیا میں یہودیوں کا وجود نہ ہوتا، اور وہ کب کے صفحہ ہستی سے مٹ چکے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ نعمتیں اس لیے یاد دلائی ہیں کہ وہ غور و فکر کریں، اور جب کوئی شخص کسی کی باکثرت نعمتوں کو یاد کرتا ہے تو اس کو اس کی مخالفت سے حیا آتی ہے۔ سو یہودیوں کو اللہ تعالیٰ کے احکام کی مخالفت سے باز آنا چاہیے، اور تورات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جن صفات کا ذکر ہے ان کو چھپانا نہیں چاہیے، اور تورات کی وساطت سے یہودیوں نے اللہ تعالیٰ سے جو عہد کیا تھا اس کو پورا کرنا چاہیے، اور وہ عہد یہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کے احکام میں ایک حکم یہ بھی تھا کہ وہ حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے، تو اللہ بھی ان سے کیا ہوا عہد پورا کرے گا اور ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ اور یہ اللہ کا انتہائی کرم اور اس کا فضل ہے کہ اس نے برابر کا معاملہ کرنے کا فرمایا کہ تم مجھ سے کیا ہوا عہد پورا کرو، میں تم سے کیا ہوا عہد پورا کروں گا، ورنہ کہاں بندہ کہاں خدا۔ بندہ اس کا حکم بجا لائے تو اس کا کام ہی بندگی کرنا ہے، اور اس عطا پر جو اس نے جنت عطا کرنے کا وعدہ فرمایا وہ محض اس کا کرم اور فضل ہے، کسی کا اس پر کوئی استحقاق نہیں ہے۔ یہودیوں کا اللہ سے عہد اور اللہ کا ان سے عہد یہ ہے کہ وہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کا عہد پورا کریں، تو اللہ تعالیٰ ان سے سخت اور مشکل احکام کا بوجھ اتارنے کا عہد پورا کرے گا اور ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ اور عام لوگوں سے عہد یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، تو دنیا میں ان کی جان اور مال محفوظ رہے گا، اور آخرت میں وہ دائمی عذاب سے محفوظ رہیں گے۔ اور جو فرائض اور واجبات کو ادا کریں گے اور کبیرہ گناہوں سے اجتناب کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت سے نوازے گا، اور جو صراط مستقیم پر ثابت قدم رہیں گے وہ ابتداً جنت میں چلے جائیں گے، اور جو بحر توحید میں اس طرح مستغرق رہیں گے کہ وہ اپنی ذات سے بھی غافل ہو جائیں، انہیں اللہ تعالیٰ کا دیدار، اس کا قرب اور اس کی رضا حاصل ہوگی۔ اور اس آیت کے آخر میں فرمایا کہ اس عہد کے معاملہ میں خاص مجھ سے ڈرنا، کیونکہ عہد شکنی کی صورت میں اللہ کے قہر اور غضب کا سامنا ہوگا۔